مقاصد اور کامیابی حاصل کرنے کا فن۔ چند اہم سوالات کے جوابات کے ذریعے آپ اپنے معاملات اور مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کا فن سیکھ سکتے ہیں۔ مقاصد کے حصول اور زندگی کے معاملات میں کامیابی کے لیے ہمارے پاس منصوبہ عمل ہونا ضروری ہے۔ آج ہم چند سوالات کی وضاحت کے ذریعے آپ کو منصوبہ عمل بنانے کے حوالے سے سکھائیں گے۔ ان اہم سوالات کے جوابات دے کر آپ محسوس کریں گے کہ آپ تو منصوبہ عمل بنا سکتے ہیں اور ماہر بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی کامیابی کے لیے بھی ایک منصوبہ بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان 12 نکات جن میں سوالات بھی شامل ہیں ان پر بات کریں گے، جیسے کہ کیا کی وضاحت یعنی تعارف، کیوں یعنی مقصد کی وضاحت، کیسے یعنی حکمت عملی کیا ہوگی، کب کی وضاحت یعنی وقت کا تعین، کون کی وضاحت یعنی ذمہ داری کا معاملہ، کہاں کی وضاحت یعنی مقام کا تعین، کتنے یعنی لاگت، قیمت یا بجٹ کی وضاحت، کوششوں کا تسلسل کیسے جاری رہے گا، کشمکش یا خطرات کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، کیفیت لچک کیسے پیدا کی جائے گی، کلیدی افراد کی رائے سے فائدہ اٹھانا، کامیابی کی خوشی منانا۔ در حقیقت ہم نے ان 12 موضوعات اور سوالات کو اردو کے حروف کاف سے شروع ہونے والے الفاظ سے منسلک کر لیا ہے۔ پہلا سوال، کیا یعنی مقصد کی وضاحت۔ منصوبہ عمل کا سب سے پہلا اور اہم قدم یہ جاننا ہے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد کی وضاحت آپ کو وضاحت فراہم کرتی ہے اور آگے کے تمام کاموں کی بنیاد بناتی ہے۔ مقصد کی سمجھ، اس سے پہلے کہ آپ منصوبہ عمل تیار کریں، آپ کو واضح طور پر سمجھنا ہوگا کہ آپ کس ہدف کی طرف کام کر رہے ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس منصوبے کا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ ایک نیا پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے ہے، کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے لیے ہے، یا کوئی ذاتی مقصد حاصل کرنے کے لیے ہے؟ ایک اچھی طرح سے متعین کیا گیا مقصد یقینی بناتا ہے کہ اس میں شامل ہر شخص کو منزل کا پتہ ہو۔ واضح اور مخصوص اہداف طے کرنا۔ ابہام بہترین منصوبوں کو بھی برباد کر سکتا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ کے اہداف واضح اور پیمائش کے قابل ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہنے کے بجائے میں اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہوں، ایک مقصد بنائیں یا ٹارگٹ تحریر کریں، جیسے اگلے 6 مہینوں میں فروخت میں 20% اضافہ کرنا ہے۔ ایک واضح ہدف بنانا آپ کو پیش رفت کا اندازہ لگانے اور کامیابی کی پیمائش کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ مقصد کو چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا۔ ایک بار جب آپ کا مقصد متعین ہو جائے، اسے چھوٹے قابل انتظام ٹکڑوں میں تقسیم کریں۔ اس طریقے سے ہدف زیادہ قابل حصول بن جاتا ہے اور آپ کو اپنے اہداف کو منظم طریقے سے حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا مقصد ایک سنگ میل ہے جو آپ کو اپنے ہدف کے قریب لے جاتا ہے۔ دوسرا سوال، کیوں یعنی مقصد کی وضاحت۔ یہ سمجھنا کہ آپ ایک مخصوص مقصد کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ وہ مقصد۔ یہ آپ کو متحرک رکھتا ہے اور مشکلات کے باوجود آپ کو اپنے ہدف پر مرکوز رہنے میں مدد دیتا ہے۔ مقصد کی شناخت کرنا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ مقصد کیوں اہم ہے؟ کیا یہ ذاتی تسکین کے لیے ہے، پیشہ ورانہ ترقی کے لیے، یا مالی استحکام کے لیے؟ آپ کے مقصد کے پیچھے کی وجہ کو جاننا آپ کو ایک جذبے اور ارادے کے ساتھ پرعزم رکھتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیوں، تو مشکلات کے باوجود پرعزم رہنا آسان ہوتا ہے۔ اقدار اور نظریات کے ساتھ ہم آہنگی یقینی بنائیں۔ اس بات کا احساس کہ آپ کا مقصد آپ کی بنیادی قدروں اور مجموعی نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا کاروبار ماحول دوستی کو ترجیح دیتا ہے، تو آپ کے منصوبے بھی اس عزم کی عکاسی کریں گے۔ جب آپ کے اہداف آپ کی ذاتی یا تنظیمی قدروں کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ بامعنی اور اطمینان بخش بن جاتے ہیں۔ مقصد کو محرک کے طور پر استعمال کرنا۔ مقصد ایک محرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ جب مقصد واضح ہوتا ہے تو آپ اسے اپنے آپ اور دوسروں کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو باقاعدگی سے یاد دلائیں کہ آپ نے یہ سفر کیوں شروع کیا تھا، اور یہ آپ کو مشکلات سے گزرنے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے توانائی فراہم کرے گا۔ تیسرا سوال، کیسے
یعنی حکمت عملی تیار کرنا۔ کیسے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کون سے طریقے اور حکمت عملی اپنائیں گے۔ یہ ایک نقشہ تیار کرنے کے بارے میں ہے جو ان مراحل کو بیان کرتا ہے جو آپ کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے درکار ہیں۔ ایک عمل کا منصوبہ بنانا۔ عمل کے لیے ایک تفصیلی منصوبہ بنائیں جو آپ کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کو بیان کرے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نیا پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے منصوبے میں مارکیٹ کی تحقیق، پروڈکٹ کی تیاری، جانچ اور مارکیٹنگ شامل ہو سکتی ہے۔ ایک عمل کا منصوبہ آپ کو منظم اور مرکوز رہنے میں مدد دیتا ہے، یعنی پروڈکٹ کے پورے سفر کا خاکہ یا نقشہ آپ کے پاس ہو۔ اگر یہ تحریر کی صورت میں ہو تو بہتر ہے۔ وسائل اور آلات کی شناخت کرنا۔ وہ وسائل متعین کریں جو آپ کو درکار ہوں گے، جیسے کہ وقت، مہارتیں، افراد اور ٹیکنالوجی۔ کیا آپ کو مدد کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت ہوگی یا کسی مخصوص سافٹ ویئر کی؟ پہلے سے جاننا کہ آپ کو کیا درکار ہے آپ کے منصوبے کی بہتر عمل درآمد میں مدد دیتا ہے۔ سنگ میل اور آخری تاریخیں طے کرنا۔ اپنے منصوبے کو مختلف مراحل میں تقسیم کریں۔ ہر مرحلے کے ساتھ سنگ میل اور آخری تاریخیں طے کریں۔ یہ عمل کو منظم بناتا ہے اور آپ کی پیش رفت کو مانیٹر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو غیر متوقع مشکلات کا سامنا ہو تو آپ کے پاس انہیں حل کرنے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ چوتھا سوال، کب؟ وقت متعین کریں، یعنی وقت کی مقدار بھی اور کب تک ختم کرنا ہے کسی کام کو۔ جیسے ہمارے ہاں امتحانوں میں ہوتا ہے مقدار 3 گھنٹے اور تعین صبح 9 سے 12 بجے تک۔ یہ جاننا کہ کب کام کرنا ہے منصوبہ عمل کا ایک اہم حصہ ہے۔ وقت آپ کے پروجیکٹ کی کامیابی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے حقیقت پسندانہ ٹائم لائن بنانا ضروری ہے۔ یہ بھی خیال رکھیے کہ ہمارے کام مہیا وقت کے مطابق پھیلتے ہیں۔ شروع اور ختم کی تاریخ مقرر کریں، یعنی فیصلہ کریں کہ پروجیکٹ کب شروع ہوگا اور کب مکمل ہونا ہے۔ ان تاریخوں کے مقرر ہونے سے آپ کو ایک ٹائم لائن ملتی ہے جس کے اندر کام کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ کو رفتار برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک نیا کاروبار کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو ایک کھلنے کی تاریخ مقرر کرنا آپ کو ضروری کام پر مرکوز رکھتا ہے۔ تفصیلی شیڈیول بنانا۔ اپنی مجموعی ٹائم لائن کو چھوٹے وقفوں میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کا ہدف 3 ماہ میں ایک کام مکمل کرنا ہے تو ہفتہ وار یا ماہانہ چیک پوائنٹس مقرر کریں۔ ایک تفصیلی شیڈیول آپ کو وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پیش رفت کی نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ کرنا۔ اپنی ٹائم لائن کے پیش نظر اپنی پیش رفت کو باقاعدگی سے چیک کریں۔ اگر آپ کو تاخیر کا سامنا ہو تو سمجھیں کہ کیوں اور کون سی ضروری تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ ان معاملات میں لچک ہونا وقت کے مؤثر انتظام کے لیے ضروری ہے۔ 5واں سوال، کون؟ یعنی ذمہ داریاں تقویض کرنا۔ یہ پہلو ان لوگوں کی شناخت کرتا ہے جو منصوبے میں شامل ہیں اور ان کے متعلقہ کرداروں کو تقویض کرتا ہے۔ کامیاب عمل درآمد کے لیے تعاون اور ٹیم ورک اکثر ضروری ہوتے ہیں۔ اہم اسٹیک ہولڈرز کی شناخت۔ یہ طے کریں کہ عمل میں کون کون شامل ہونا چاہیے، جیسے ٹیم کے ارکان، پارٹنرز یا بیرونی مشیر۔ ہر ایک کی مہارت اور تجربے کو سمجھنا صحیح ذمہ داریاں تفویض کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کردار اور ذمہ داریوں کی تفویض۔ واضح طور پر بتائیں کہ کون سے شخص کو کون سا کام یا منصوبے کا کون سا مرحلہ انجام دینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مارکیٹ ریسرچ کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے جبکہ دوسرا فائننس سنبھال سکتا ہے۔ واضح ذمہ داریاں یہ یقینی بناتی ہیں کہ سب کو اپنے کردار کا علم ہو، جس سے الجھن کم ہوتی ہے اور کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ مواصلاتی چینلز قائم کرنا۔ جب کئی لوگ منصوبے میں شامل ہوں تو مؤثر مواصلات بہت ضروری ہوتے ہیں۔ مواصلاتی چینلز قائم کریں جیسے میٹنگز، ای میلز یا پروجیکٹ مینجمنٹ ٹولز، تاکہ سب کو ایک صفحے پر رکھا جا سکے۔ 6واں سوال، کہاں؟ یعنی مقام کا تعین۔ یہ جاننا کہ آپ کی سرگرمیاں کہاں ہوں گی منصوبہ عمل کے لیے ضروری ہے۔ یہ مقام جسمانی ہو سکتا ہے جیسے دفتر یا کوئی دوسری جگہ، یا ڈیجیٹل ہو سکتا ہے جیسے آن لائن پلیٹ فارم۔ صحیح مقام کا انتخاب۔ اگر آپ کے مقصد کے لیے جسمانی جگہ کی ضرورت ہے تو ایسی جگہ منتخب کریں جو رسائی، سہولت اور کم لاگت پر مبنی ہو۔ جیسے اگر آپ ایک ریٹیل اسٹور کھولنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں
تو ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہو۔ ورچوئل پلیٹ فارمز اور ڈیجیٹل موجودگی۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں کئی اہداف اور پروجیکٹس آن لائن مکمل کیے جاتے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز کی شناخت کریں جو آپ کے مقصد کی حمایت کریں گے، جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ ٹول، سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا ای کامرس سائٹ۔ مختلف مقامات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ۔ کچھ منصوبے مختلف مقامات پر عمل درآمد کے متقاضی ہوتے ہیں، مثلاً کاروباری توسیع کے لیے مختلف شہروں میں دفاتر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لاجسٹک وسائل اور مواصلات کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے لیے تیار رہیں۔ 7واں سوال، کتنے؟ یعنی بجٹ اور وسائل کی تقسیم۔ کتنے سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے بجٹ اور وسائل کا تعین کیا جائے۔ مناسب مالی منصوبہ عمل یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ کے پاس اپنے منصوبے کو مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے وسائل ہیں۔ لاگت کا تخمینہ لگانا۔ اپنے منصوبے کے لیے درکار مالی ضروریات کا اندازہ لگائیں، جس میں افراد، آلات، مارکیٹنگ اور دیگر ضروری وسائل کی لاگت شامل ہو۔ ایک تفصیلی بجٹ بنانے سے آپ فنڈز کو مؤثر طریقے سے مختص کر سکتے ہیں اور غیر ضروری اخراجات سے بچ سکتے ہیں۔ وسائل کی مینجمنٹ۔ مالی وسائل کے علاوہ دیگر ضروری وسائل جیسے وقت ہے، مواد اور افراد کا تعین کریں۔ ان وسائل کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ منصوبہ ہموار طریقے سے آگے بڑھے۔ ہنگامی منصوبے بنانا۔ ہمیشہ غیر متوقع حالات کے لیے منصوبہ بنائیں۔ اپنے بجٹ کا ایک حصہ ہنگامی حالات کے لیے مختص کریں، جیسے ہنگامی اخراجات یا غیر متوقع تاخیر۔ مالی طور پر تیار ہونا آپ کو بغیر آپ کی ترقی میں خلل ڈالے چیلنجز کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 8واں سوال، کوششوں کا تسلسل یعنی مسلسل جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ۔ مؤثر منصوبہ عمل منصوبے کے عمل درآمد کے بعد ختم نہیں ہوتا۔ مسلسل جائزہ اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سب کچھ منصوبے کے مطابق چلتا رہے۔ پیش رفت کی باقاعدہ نگرانی۔ منصوبہ عمل کی پیش رفت کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیں، جو کام کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا اس کا جائزہ لیں اور اس معلومات کی بنیاد پر ایڈجسٹمنٹ کریں۔ تبدیلیوں کے مطابق ایڈجسٹمنٹ کرنا۔ بیرونی عوامل جیسے مارکیٹ میں تبدیلیاں یا غیر متوقع رکاوٹیں آپ کو اپنے طریقہ کار کو تبدیل کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ لچکدار اور موافق رہنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب حالات تبدیل ہوں تو بھی کچھ رد و بدل کے ساتھ آپ اپنی سمت میں رہ سکتے ہیں۔ سنگ میل اور کامیابیوں کا اظہار کرنا۔ راستے میں چھوٹی کامیابیوں کی خوشی منائیں۔ کوششوں کی پذیرائی اور کامیابیوں کا اعتراف، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، آپ اور آپ کی ٹیم کو مقصد کے حصول کے لیے مزید متحرک کرتا ہے۔ 9واں سوال، کشمکش اور خطرات کا جائزہ اور ان کا ازالہ۔ کوئی بھی منصوبہ خطرات سے خالی نہیں ہوتا۔ ممکنہ خطرات کا جائزہ لینا اور ان کے حل کے لیے حکمت عملی تیار کرنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ غیر متوقع چیلنجز کے لیے تیار ہیں۔ ممکنہ خطرات کی شناخت۔ اپنے منصوبے کا تجزیہ کریں تاکہ ایسے ممکنہ خطرات کی نشاندہی کریں جو آپ کے مقصد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس میں مالی خطرات، وسائل کی کمی، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ یا اندرونی چیلنجز شامل ہو سکتے ہیں۔ ہنگامی منصوبے تیار کرنا۔ ہر پہچانے گئے خطرے کے لیے ایک ہنگامی منصوبہ بنائیں جس میں اس کے ظاہر ہونے کی صورت میں اٹھائے جانے والے اقدامات شامل ہوں۔ مثال کے طور پر اگر بجٹ کی کمی کا سامنا ہے تو متبادل فنڈنگ کے ذرائع یا لاگت میں کمی کے اقدامات تیار کریں۔ باقاعدہ خطرات کا جائزہ لینا۔ عمل درآمد کے دوران ممکنہ خطرات کا باقاعدہ جائزہ لیں۔ حالات اور ماحول بدل سکتے ہیں، اس لیے اپنے خطرات کے انتظامی حکمت عملیوں کا جائزہ لینا اور انہیں اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 10واں سوال، کیفیت لچک کیسے پیدا کی جائے گی؟ ایک مثبت اور لچکدار ذہنیت چیلنجوں کا سامنا کرنے اور منصوبے کے دوران متحرک رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ ترقی پسند ذہنیت کا اپنانا۔ ایک ایسی ذہنیت اپنائے جو چیلنجوں کو سیکھنے اور ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھتی ہو۔ یہ ذہنیت آپ کو مشکلات میں ثابت قدم رہنے اور ضرورت پڑنے پر اپنے طریقہ کار کو ایڈجسٹ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ طویل مدتی ویژن پر توجہ دینا۔ مختصر مدتی مشکلات میں پھنسنا آسان ہوتا ہے۔ اپنی توجہ طویل مدتی ویژن اور بڑے مقصد پر رکھیں۔ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہدف کیوں اہم ہے اور ہر قدم اس ویژن میں کیسے حصہ ڈالتا ہے۔ خود کی دیکھ بھال اور توازن قائم کرنا۔
پیداواری صلاحیت برقرار رکھنے کے لیے اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں باقاعدہ ورزش، غور و فکر یا وقفوں جیسی عادات شامل کریں۔ ایک متوازن زندگی آپ کی توجہ، حوصلے اور لچک کو بہتر بناتی ہے۔ 11واں سوال، کلیدی افراد کی رائے کا فائدہ اٹھانا اور دوبارہ جائزہ لینا۔ رائے ایک قیمتی آلہ ہے جو بہتری کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے، اور اسے منصوبہ عمل کے عمل میں شامل کرنا کامیابی کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ تعمیری رائے حاصل کرنا، مختلف مراحل پر اسٹیک ہولڈرز، ٹیم کے ارکان یا مشیروں سے رائے لیں۔ ایماندارانہ اور تعمیری رائے آپ کو ایسے پہلوؤں کی نشاندہی کر سکتی ہے جن پر آپ نے غور نہیں کیا تھا، اور آپ کے طریقہ کار کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ تکراری منصوبہ عمل، منصوبہ عمل کے لیے ایک ایسا طریقہ اپنائیں جس میں آپ اپنی حکمت عملی کو بہتر معلومات اور تجربے کی روشنی میں دوبارہ جائزہ لیں اور اسے اپ ڈیٹ کریں۔ یہ لچک آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ فیڈ بیک لوپس کا نفاذ، اپنے عمل درآمد کے عمل میں فیڈ بیک لوپس قائم کریں تاکہ آپ مسلسل نتائج کا جائزہ لیں اور ان کی روشنی میں تبدیلیاں کریں۔ اس طرح آپ نہ صرف اپنے منصوبے کو نافذ کر رہے ہیں بلکہ اس کو بہتر بھی بنا رہے ہیں۔ 12واں سوال، کامیابیوں کی خوشی منانے کی اہمیت۔ آخر میں، بڑی یا چھوٹی کامیابیوں کا اعتراف ان کی خوشی منانا متحرک اور عزم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ انعامی نظام طے کرنا، اپنے یا اپنی ٹیم کے لیے انعامات طے کریں تاکہ جب بھی کوئی سنگ میل عبور ہو اس کی خوشی منائی جا سکے۔ یہ چھوٹی تقریبات آپ کی کوششوں کا اعتراف کرتی ہے اور حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ پیش رفت پر غور کرنا، اس بات پر غور کرنے کے لیے وقت نکالیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو اپنی پیش رفت کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے بلکہ کامیاب حکمت عملیوں کی شناخت بھی کرتا ہے۔ کامیابیوں کا ثقافتی ماحول بنانا، ایک ایسا ماحول بنائیں جو کامیابیوں کا اعتراف کرتا ہو اور ٹیم کے اندر تعاون کو فروغ دیتا ہو۔ کامیابیوں کی خوشی ٹیم کے ارکان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور انہیں مزید کوششوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ کامیابی بھی ایک نعمت ہے۔ یہ جنگلی جانور کی مانند ہے، اسے شکر کی زنجیروں سے باندھ کر رکھیں۔ اللہ کریم کا شکر ادا کریں، سجدے میں جائیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ مؤثر منصوبہ عمل صرف ایک خاکہ بنانے کا نام نہیں، یہ ایک متحرک اور مسلسل عمل ہے جو تیاری، لچک، خطرات کے انتظام اور استقامت کا مطالبہ کرتا ہے۔ بنیادی سوالات کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، کون اور کتنے کا جواب دے کر اور ان کے ساتھ خطرے کے جائزے، فیڈ بیک اور کامیابیوں کا اعتراف شامل کر کے آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ آخرکار کامیاب منصوبہ عمل کا راز مستقل مزاجی، لچک اور عزم میں مضمر ہے۔ ایک مضبوط ذہنیت برقرار رکھ کر، فیڈ بیک کا فائدہ اٹھا کر اور اپنے طریقہ کار کا مسلسل جائزہ لے کر آپ کسی بھی کوشش میں پائیدار کامیابی حاصل کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو وائڈ اسکرین پہ دکھا کر تربیت کا انتظام کریں اور معاشرے میں اپنا فرض ادا کر کے افراد کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یوٹیوب پر انگریزی میں بشیر جمعہ تلاش کریں۔ بشیرجمعہ.com کی ویب سائٹ سے